अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ पारस जहाँ से। अच्छा, आज का व्लॉग थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आज मैं आपकी याददाश्त का थोड़ा सा इम्तहान लेना चाहती हूँ, चूँकि मुझे लगता है कि बहैसियत कौम हमारी याददाश्त या तो कमज़ोर हो गई है या हम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार हो गए हैं। जी हाँ, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नामी बीमारी का नाम तो आपने सुना होगा ना। वही बीमारी जिसका मशहूर फिल्म गजनी में भी जिक्र है, जिसमें एक इंसान की याददाश्त चंद मिनटों के लिए रहती है और फिर गायब हो जाती है। तो आज वैसे ही पाकिस्तान के सियासी हालात को देखते हुए याद आया कि क्यों ना कुछ पुराने वाक़यात ताज़ा कर लिए जाएं। और जब जायज़ा लिया गया तो लगा कि अरे भाई, कुछ भी तो नहीं बदला। वही किरदार, वही बयानात, वही इल्ज़ामात, वही मुकदमात, वही फ़ैसले, वही मईशत बेहतर होने के दावे और वही भूख से बिलखते इलाज और तालीम जैसे बुनियादी सहूलतों से महरूम अवाम। अच्छा, आइए ज़रा 90 की दहाई में चलते हैं। आपको मशहूर ज़माना वो एहतसाब कमीशन और उसके सरबराह सैफुर रहमान तो याद होंगे ना। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का दौर हुकूमत था। एहतसाब के नाम पर आसिफ अली जरदारी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ SGS कोटकना के अलावा सोने की स्मगलिंग और आमदनी से जायद असासों के रेफरेंस भी दायर कर दिए गए थे। आपने मियाँ शहबाज शरीफ की जस्टिस कयूम से वो आपको टेलीफोनिक गुफ्तगू भी जो हुई थी सुनी होगी ना, जिसमें उन्होंने जस्टिस कयूम को फ़ोन करके बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जल्द से जल्द फैसले का हुक्म जारी किया था। और मलिक कयूम की जी मियाँ साहब हो गया, हो जाएगा जैसी वफादाराना आवाज़ भी याद ही होगी। फिर आसिफ अली जरदारी ने 8 साल जेल काटी और फिर यूं हुआ कि अक्टूबर 1999 में मियाँ साहब को खुद एक खुफिया मुआहदा करके जद्दा जाना पड़ गया। और आज आसिफ अली जरदारी तमाम जो करप्शन के मुकदमात थे उससे बरी हो चुके हैं और इस वक्त वो पाकिस्तान के सदर मुमलिकत हैं। अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ पैनमा के मुकदमात जो बने वो तो आपको याद होंगे। JIT बनी थी, उसके बाद 10 वॉल्यूम्स शाया हुए थे। फिर पैनमा से कामा निकाल कर मियाँ नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया गया था और एहतसाब अदालत से मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ को 8 साल कैद की सज़ा हो गई थी। फिर एक परिंदा आया और मियाँ नवाज शरीफ को अचानक लंदन ले गया और मरीम नवाज़ को ज़मानत पर जेल से निकाल कर जाती उम्रा पहुंचा दिया गया। फिर एक जादू हुआ, हवाओं का रुख बदला और तमाम मुकदमात फुर करके उड़ गए। मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली भी ख़त्म हो गई। मरीम नवाज़ तो अपने पहले ही इलेक्शन में वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गई हैं और आजकल उनका सोशल मीडिया के ऊपर भी खूब चर्चा है, जिसे उनके मुखालिफिन ड्रामे का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ मियाँ साहब के साथ धोखा हो गया। वाह, बड़ी ज़्यादती हुई, क्योंकि वो तो ख़ुद वज़ीर आज़म बनने के लिए आए थे ना, लेकिन कुर्रा फ़ाल भाई के नाम का निकल आया। अच्छा, यहाँ पे मुझे मशहूर एनिमेटेड फिल्म द लायन किंग याद आ गई है। 90 की दहाई में जिन बच्चों ने ये फिल्म कार्टून एनिमेशन की सूरत में देखी थी ना, वो आज 45 से 40 साल के हो चुके होंगे। लेकिन आज की यूथ के लिए इसके जदीद एनिमेशन के 2 पार्ट्स जो हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं, जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुए हैं। इस फिल्म का मरकज़ी किरदार जंगल का बादशाह शेर मुफासा पहाड़ से लटक जाता है और नीचे कई फिट गहरी खाई है। वो अपने भाई स्कार की तरफ हाथ बढ़ाता है, मगर भाई यानी कि शेर स्कार उसका हाथ छोड़ देता है और मुफासा नीचे खाई में गिरता चला जाता है। छोटे बच्चों को इस सीन को देखकर तो रोना आ जाता है, लेकिन भाई फिल्म तो फिल्म होती है, हकीकत तो नहीं होती। अब अगर इस सीन में और मुस्लिम लीग नून की सियासत के साथ आपको किसी किस्म की कोई मुमासलत नज़र आती है या आप महसूस कर रहे हैं, तो ये आपकी अपनी इमेजिनेशन है। मैंने तो बस आपकी याद मैं ताज़ा करना चाह रही थी। तो आपको याद है कि जब मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ पैनमा का मुकदमा चल रहा था, तो फिर उनको जेल हुई और फिर वो मुल्क से बाहर चले गए थे, तो वो किस किस्म के बयानात दिया करते थे और आज उनकी जमात के लोग जो हैं वो किस तरह के बयानात देते हैं। तो बस किरदार बदल गए हैं, वरना नाटक वही पुराना चल रहा है। कल तक जो अदालतें सियासी इंतकाम का हिस्सा थीं, वो आज आज़ाद हो गई हैं और इमरान खान को सज़ाएं देने वाले जजेस जो हैं वो अज़ीम मुनसिफ हो गए हैं। नैब बहुत बुरा था, बल्कि वो तो काला कानून था ना, याद है ना। वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल भी हुआ करता था। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और साबिक DG नैब शहजाद सलीम, वो कितने बड़े विलन थे। वो किस तरह इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया करते थे, इंक्वायरी स्टेज पर ही गिरफ्तार कर लिया करते थे, फिर 2 साल जेल में रखने के बाद भी रेफरेंस फाइल नहीं होता था और फिर वही हुआ जो होता है, हवाओं का रुख बदल गया। वैसे ये पाकिस्तान की हवाओं का रुख भी ना बड़ा अजीब ही है, एक झटके में ही बदल जाता है। इसलिए तो पाकिस्तान के महकमा मौसमियात की जो पेशन गोइयाँ हैं वो अक्सर गलत साबित होती हैं, चूँकि जितनी देर में वो कोई पेश गोई करते हैं, यहाँ हवाओं का रुख ही बदल चुका होता है। तो हवाओं का रुख बदला और वही नैब आज सियासी इंतकाम के बजाय मुखालिफिन को इंसाफ देने लग गया है।
وہ احتساب عدالتیں جو کل تک غلط فیصلے دے رہی تھیں، آج توشہ خانہ اور عدت جیسے جو یہ مقدمات ہیں، وہ مقدمات میں انصاف کی مثالیں قائم کر رہی ہیں۔ اور وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تو اپنی جگہ ایک مثال ہے، کیونکہ اس کیس کا جو مرکزی ملزم ہے وہ ملک سے باہر ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے تقریباً سب پر ہی احسانات ہیں، تقریباً سب ہی مستفید ہوئے ہیں۔ وہ وہاں سے سب کے راز کھولنے کی دھمکیاں لگا رہا ہے، لیکن جو ہماری ریاست ہے ان کا فی الحال وہ ان کے خلاف کچھ بھی کرنے سے قاصر ہے۔ لیکن عمران خان چونکہ ملک سے باہر نہیں گیا، نہ باہر جائیدادیں بنائیں، وہ ملک میں ہی رہ کر سیاست کرتا رہا، اس لیے وہ رگڑے میں آ گیا۔ بہرحال اب اس کا مطلب پھر یہ بھی نہیں ہے کہ خان صاحب سے کوئی غلطیاں نہیں ہوئی ہیں۔ یقیناً یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اس میں کچھ حقائق بھی ہیں، تو میرا مقصد تو صرف آپ کی یاد تازہ کرانا تھا۔ اچھا، اس وقت حال یہ ہے کہ جیل میں بیٹھا عمران خان وزیر اعظم شہباز شریف سے زیادہ مضبوط دکھائی دیتا ہے، اگرچہ ان کے جو احتجاج وہ کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے ہیں ابھی تک، اور ان کی جو سیاسی اسٹریٹجی ہے جو وہ بناتے ہیں اس پہ بھی بڑے سوالات ہیں، لیکن نہ ان کے پلیٹلیٹس گرے ہیں اور نہ ہی ان کو کوئی بیماری لاحق ہوئی ہے۔ مشہور زمانہ جنرل فیض حمید نیٹ ورک وہ بھی ٹوٹ چکا ہے، ان کے باہر نظر آنے کی کوئی امید نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی ہار ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ مذاکرات بھی انہی سے کر رہے ہیں جن کے پاس اختیار ہے اور جہاں سے انہیں واقعی کچھ مل سکتا ہے یا ملنے کی امید ہے۔ اچھا، اب حکومت سے مذاکرات تو عمران خان نے خود ہی شروع کیے تھے، پی ٹی آئی نے خود ہی شروع کیے اور خود ہی شروع کر کے ختم بھی وہ کر دیتے ہیں۔ اور وہ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ذرا آپ حال دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی فوج سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، اندر خانے کچھ ہو رہا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ خیر، میری معلومات کے مطابق یہ مذاکرات اب بھی جاری ہیں، لیکن صرف ایک جگہ ڈیڈ لاک ہے، اور وہ 9 مئی کی معافی ہے۔ اب فوج کا مطالبہ ہے کہ عمران خان معافی مانگ کر ذمہ داری قبول کر لیں تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، آئندہ کسی کے لیے کوئی پریسیڈنس نہ رہے کہ وہ فوجی املاک پر حملہ کر سکے۔ اب دیکھیں، اب اس بات میں تو کسی حد تک لاجک بھی ہے، کیونکہ بہرحال فوج ہماری دفاع کی ضامن ہے، اگر ایک مثال سیٹ ہو گئی تو کل کو کوئی بھی پھر اٹھ کر فوجی املاک کی طرف چڑھ دوڑے گا یا حملہ کر دے گا۔ اچھا، دوسری طرف پر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے معافی مانگ لی تو مجھ میں اور دوسروں میں کیا فرق رہ جائے گا، اور میں اپنے سپورٹرز کو جس انتہا پر لے گیا ہوں کہ وہ میری خاطر اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہے، تو وہ بھی مایوس ہوں گے۔ تو اب یہ ایک ڈیلیما ہے جس میں دونوں اطراف کے لوگ پھنس چکے ہیں، تو میرے ذرائع کے مطابق اب درمیان کا کوئی ایسا حل نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے جس میں سب کو فیس سیونگ مل جائے، سب کی فیس سیونگ ہو جائے، یعنی کہ خان صاحب معافی اس طرح مانگے کہ وہ معافی لگے اور اس میں افسوس بھی ہو، تاکہ خان صاحب کا جو سپورٹر ہے وہ بھی یہ کہہ سکے بھئی کہ عمران خان نے تو معافی نہیں مانگی تھی۔ اچھا، یوں ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے، لیکن یہ کام انتہائی مشکل ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کے حل ہونے میں چند ہفتے یا پھر چند ماہ بھی لگ جائیں۔ اب دوسری طرف حکومت عدلیہ اور میڈیا کو فتح کرنے کے بعد اب سوشل میڈیا کو فتح کرنے نکلی ہوئی ہے، اور پیکا ایکٹ جو پہلے ہی کافی متنازع تھا اس میں مزید عجیب و غریب ترامیم کر دی گئی ہیں، اور ترامیم جو ہیں وہ بھی ایسے کہ چٹ بھی میری اور پٹ بھی میری ہو۔ ان ترامیم کے بعد اب ایک ٹریبونل فیک نیوز کا فیصلہ کرے گا اور وہ حکومت کی مرضی کا ہوگا۔ اچھا، پیمبرا کی طرح کی ایک کاؤنسل آف کمپلینٹس ہوگی جو کہ حکومت کی مرضی کی ہوگی، اور اس میں جو صحافی شامل ہوں گے وہ بھی حکومت کے ہی منظور نظر ہوں گے۔ فیک نیوز ایک نان بیلیبل افینس ہوگا، یعنی کہ 3 سال کے لیے کسی کو بھی فیک نیوز پر گرفتار کیا جا سکے گا، اور وہ سپریم کورٹ میں اپیل کے لیے جتنی دیر انتظار کرے گا اتنی دیر میں 3 سال ہی مکمل ہو جائیں گے۔ تو کمال کی یہ ترامیم ہے نا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ میرا ٹاک شو نیوز بیٹ جو ٹی وی پہ چلتا ہے اور بعد میں وہی ایپیسوڈ ڈیجیٹل جو پلیٹ فارم ہے اس پر بھی ہم اپلوڈ کرتے ہیں، تو جناب اب اس ٹاک شو کو ٹی وی پر پیمرا اور سوشل میڈیا پر الگ اتھارٹی مانیٹر کرے گی، یعنی کہ ایک ہی کانٹینٹ اگر ٹی وی پر فیک نیوز نہیں ہے تو حکومت اسی کانٹینٹ کو بہت آسانی سے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر فیک نیوز قرار دے سکتی ہے۔ کیا کمال کی فنکاری ہے نا۔ خیر، ملکی اور بین الاقوامی تنظیمیں اس پر اس وقت سخت احتجاج کر رہی ہیں، اور امید ہے کہ حکومت کی طرف سے جلد ہی ان ترامیم کو واپس لینے یا ان میں جو ایک ابہام موجود ہے اس کو وہ دور کرنے پر مجبور ہو جائے گی، اور جتنا جلدی یہ ہو جائے یہ ملک کے لیے اچھا ہے۔ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے اور پاکستان اس ریس میں بہت پیچھے ہے۔ آپ ذرا ٹرمپ کی حلف برداری میں اس کے دائیں بائیں کھڑے لوگوں کی دولت جمع کریں نا، تو پاکستان جیسے 50 ممالک کا قرضہ اتر جائے۔
ایلون مسک کی نیٹ ورتھ تقریباً $450 ہے. وہ ٹویٹر کو خرید کر ایکس بنانے کے بعد اب ٹک ٹاک خریدنے کے منصوبے بنا رہا ہے. وہ مریخ کی ٹیرا فارمنگ کر کے وہاں انسانوں کو بسانے کی بات کر رہا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا کہ ایلون مسک نے آکیوپائی مارس کی ٹی شرٹ بھی پہن رکھی ہوتی ہے، اور ٹرمپ کی انتخابی مہم کے دوران بھی انہوں نے یہی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی. اور ایک ہمارے حکمران ہیں جو یہاں پاکستان کو مریخ بنانے پر تلے ہوئے ہیں. گوگل، مائکروسافٹ کے جو سی اوز ہیں بھارتی نژاد شہری ہیں. ٹرمپ کی کابینہ میں بھارتی نژاد شہری ہیں، اور ہم پاکستان میں اس انٹرنیٹ کو بند کر کے اپنی آئی ٹی انڈسٹری کو اربوں کا نقصان پہنچا رہے ہیں. اور وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ، وفاقی اور صوبائی وزراء یہاں وی پی این لگا کے عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی ملک ترقی کر رہا ہے. تو ملک اتنی ترقی کر رہا ہے کہ اراکین پارلیمنٹ کا پرانی تنخواہ میں گزارا کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا ہے. اور عام آدمی کا گزارا نہ ہونے کی جو آوازیں ہیں وہ اراکین پارلیمنٹ کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی کہ وہ اس کے اوپر آواز اٹھائیں. لیکن ان کی تنخواہوں میں جو اراکین پارلیمنٹ ہیں اس میں 20، 30، 50 نہیں بلکہ 300% اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اس کو سب نے سمم بکمن تسلیم بھی کر لیا ہے. اچھا، ادھر بھی شہباز اسپیڈ سے ادھر منظوری ہوئی اس بات کی، اور ادھر خبر ہے کہ اب اطلاق بھی ہو چکا ہے. تو جو کسی بات پر ایک دوسرے کو سننے، دیکھنے اور برداشت کرنے پر اتفاق نہیں کرتے، چلیں وہ اپنی تنخواہیں بڑھانے پر تو ضرور متفق ہو گئے ہیں. تو یا اللہ اس ملک کے مسائل، عام آدمی کے دکھ اور تکالیف بھی ان کی تنخواہوں جیسی ہو جائیں جن پر یہ سب لوگ اتفاق کر لیں، تاکہ عوام کا کچھ تو بھلا ہو جائے. بہرحال اس امید کے ساتھ کہ ہمارے حکمران آخر کبھی تو سوچیں گے اور پاکستان میں ایک دن سب ضرور ٹھیک ہوگا، اور مذاکرات جہاں بھی ہوں گے یا ہو رہے ہیں وہ ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.